بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا میں چند ہی ایسے شہر ہیں جن کو نہ صرف کسی نہ کسی مذہب کے لیے تقدس کا درجہ حاصل ہے، بلکہ ہر مذہب کے ماننے والے قابل لوگ ان شہروں کی تکریم بھی کرتے ہیں۔ انہی مقدس شہروں میں سے ایک شہر یروشلم یعنی بیت المقدس ہے، جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے۔ بیت المقدس صدیوں سے مختلف ریاستوں کے لیے طاقت کا مرکز رہ چکا ہے، جن میں سے قدیم مصری سلطنت، رومی سلطنت، بابل کی سلطنت قابل ذکر ہیں۔ قدیم مصری تہذیب میں اس شہر کا نام اورشلیم ملتا ہے، جو کہ قدیم دیوتا کے نام سے منسوب ہے۔ یہودی علماء کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس شہر کو جریح کہا گیا، جس کے ساتھ اورشلیم کا اضافہ 2008 قبل مسیح میں یہاں کے بادشاہ شالیم نے کیا، جس سے اس شہر کا نام یروشلم بنا، اور یہودی اور عیسائی آج بھی اس کو یروشلم ہی پکارتے ہیں، جبکہ مسلمان اس شہر کو القدس یا بیت المقدس پکارتے ہیں۔ جس خطے میں بیت المقدس واقع ہے، اس کو 2000 سال قبل مسیح کے قدیم دستاویزات میں جیوبوس کے نام سے پکارا گیا، جبکہ اس خطے کا نام کنعان بھی مشہور ہے۔ یروشلم کی ابتدائی تاریخ عبرانی بائبل میں ملتی ہے، جس میں اس کو کنگ ابراہیم سے منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس مقدس شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں واقع ہوا، اور اسلامی تاریخ کے مطابق بیت المقدس کی تعمیر خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد وقوع پذیر ہوئی۔ لیکن دوسرے تاریخی دستاویزات کے مطابق یہاں جو سب سے پہلی قوم آباد ہوئی وہ اہل سام تھی، جو 2500 سال قبل مسیح میں عرب کے صحراؤں سے یہاں آ کر آباد ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شہر میں 2008 قبل مسیح میں تشریف لائے، جب یہاں کا حاکم شالیم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی وفات یہیں ہوئی، اور اسی شہر کے قریب ایک وادی حبرون میں مدفون ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے 40 سال بعد ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں ایک قربان گاہ تعمیر کی، جس پر صدیوں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک معبد یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب امتداد زمانے سے مصر پہنچے اور وہاں عزیز مصر بنے، تو اپنے خاندان والوں کو وہاں آباد کیا، لیکن ان کی وفات کے بعد اس قوم پر برا وقت آیا، اور 400 سال بنی اسرائیل نے غلامی میں گزارے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان پر رحم آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو ان کو مصر سے نکال کر واپس بیت المقدس لانا چاہتے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو مزید 200 سالوں تک وادی سینا میں رکھا۔ اگرچہ 1251 قبل مسیح میں بنی اسرائیل یوشع بن نون کی سربراہی میں اموریوں کے 5 بادشاہوں کو شکست دے کر کنعان پر قابض ہو چکی تھی، لیکن وہ پھر بھی بیت المقدس سے دور رہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام مبعوث ہوئے، جنہوں نے 1000 قبل مسیح میں بیت المقدس کو فتح کیا اور اس پورے خطے پر اپنی حکمرانی قائم کی، جس کو آج ہم فلسطین کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر کے گرد ایک مضبوط فصیل بنائی، جبل زیتون پر ایک شاندار شاہی محل اور وادی میں ایک زبردست شاہی باغ بھی تعمیر کروایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں نہ صرف بنی اسرائیل بلکہ بیت المقدس کو بھی بہت عروج ملا۔ اسرائیلی روایت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت شدید خواہش تھی کہ بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ کا مستقل گھر تعمیر کیا جائے، جہاں تابوت سکینہ کو بھی رکھا جائے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ مستقل عبادت گاہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کے دور حکومت میں تعمیر کی جائے گی۔ 970 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے، اور انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی، جو کہ کچھ روایت کے مطابق ان کی وفات کے بعد مکمل ہوئی، جبکہ کچھ روایت میں یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ہی اس ہیکل کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی، جس کے لیے مصر و لبنان سے 2 لاکھ کاریگر منگوائے تھے، اور اس ہیکل پر اس دور کے حساب سے ایک خطیر رقم خرچ ہوئی، اور اس کی تعمیر میں 7 سال کا عرصہ لگا۔ ہیکل سلیمانی پر اس دور میں موجود سب سے بہترین مٹیریل استعمال کیا گیا۔ بائبل کی روایت کے مطابق ہیکل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا، جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی، جس میں تابوت سکینہ کے لیے کمرہ مخصوص کیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہیکل سلیمانی اس دور کی سب سے شاندار عمارت تھی، اور بعد میں آنے والے بادشاہوں نے بھی
اس ہیکل کے اطراف میں راہداریاں بنائیں اور تابوت سکینہ والے کمرہ مختلف ادوار کی تعمیرات سے گر گیا۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے شاہی محل بھی بنوایا، جو ہیکل سلیمانی کے بعد بیت المقدس کی دوسری سب سے شاندار عمارت تھی۔ تاریخی دستاویزات کے مطابق بیت المقدس پر 52 دفعہ حملے کیے گئے اور 44 مختلف اقوام کے شہر پر قبضہ رہا۔ ان حملوں میں ظہور اسلام سے پہلے کے 2 حملے بہت مشہور ہیں۔ پہلا حملہ 588 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر کیا۔ اس نے نہ صرف شہر بلکہ ہیکل سلیمانی کو مکمل تباہ کیا اور یہودیوں کو غلام اور قیدی بنا کر اور تابوت سکینہ اپنے ساتھ لے گئے، جس کا آج تک کوئی نام و نشان کسی کو نہیں ملا۔ اس کے 50 سال بعد تک یہ شہر اسی تباہ شدہ حالت میں رہا، جس کے بعد فارس کے بادشاہ سائرس اعظم کو یہودیوں پر رحم آیا اور اس نے یہودیوں کو دوبارہ بیت المقدس میں آباد کیا، اور یہودیوں نے 516 قبل مسیح میں ہیکل سلیمانی کو 20 سال کی محنت کے بعد دوبارہ تعمیر کیا، جبکہ باقی شہر کی تعمیر میں 143 سال کا عرصہ لگا، اور 445 قبل مسیح میں شہر کی دیوار کو تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد سکندر اعظم نے بھی اس شہر پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اہل شہر نے شہر سے 3 میل باہر نکل کر اس کا استقبال کیا اور شہر کو تباہی سے بچایا۔